أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری کی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ، اس کتاب کو بعد میں آنے والوں نے نمبرز لگا کر کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا۔ ان مسائل میں سے 28واں مسئلہ آج ہم پڑھیں گے۔ 28ویں مسئلے میں امام بربہاری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه، اور حکمرانوں کی بات سنی جائے گی اور ان کی اطاعت کی جائے گی ان امور میں جن امور سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جن امور پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ ومن ولی الخلافۃ باجماع الناس علیہ ورضاہم بہ فہو امیر المؤمنین، اور جو خلافت کا ذمہ دار بنے مسلمان لوگوں کے اس پہ اجماع کے ساتھ اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، تو وہ مومنوں کا امیر ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ لا یحل لأحد ان یبیت لیلۃ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات گزارے۔ ولا یرا ان لیس علیہ امام، اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کا کوئی حکمران نہیں ہے۔ برن کان او فاجرا، چاہے وہ حکمران نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ یہ مسئلہ بھی اہل سنت والجماعت کے امتیازی مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کون سلف صالحین کے منہج پہ ہے، ان کے طریقہ کار پہ ہے، اور کون غلط عقائد پہ کاربند ہے۔ سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس عقیدے کی خلاف ورزی کی انہیں خوارج کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا آغاز امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکا تھا، جب جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے مابین اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ جنگ ہوئی، اور پھر صلح کی کوشش کی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی جو معاملات کو طے کرے اور اختلاف کا حل پیش کرے۔ تو جب یہ کمیٹی بنی تو خوارج میں سے جو لوگ جناب امیر المؤمنین علی کے گروپ میں تھے، ان کے لشکر میں تھے،
وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امیر المؤمنین جناب علی کا فیصلہ، یہ امیر المؤمنین میں کہہ رہا ہوں، وہ اس موقع پہ نہیں کہہ رہے تھے امیر المؤمنین، کیونکہ وہ بغاوت کا اعلان کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین جناب علی کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار سونپ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اللہ بھی فیصلہ کرتا ہے. تو یہیں سے انہوں نے جناب علی سے بغاوت کا اعلان کیا اور انہیں غلط قرار دیا اور خروج کیا. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑیں اور انہیں قتل کیا، اور اس لڑائی پہ وہ بہت خوش ہوئے. کون؟ جناب علی. یہ کہ جب جناب علی کی لڑائی ہوئی امیر معاویہ کے لشکر سے تب پریشان ہوئے، افسوس کا اظہار کیا. لیکن جب خوارج سے ان کی لڑائی ہوئی تو بہت خوش ہوئے کہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ خوب لڑے اور بڑی خوشی کے ساتھ لڑے. تو اس مسئلے میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، بات سنی جائے گی اور بات مانی جائے گی کن کی؟ للائمتی، حکمرانوں کی. للائمہ یہ دو الفاظ ہیں، لام اور ائمہ. لام کا معنی کے لیے کے واسطے، اور ائمہ امام کی جمع ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ حکمران کو، خلیفہ وقت کو، وقت کے سلطان کو. اور یہیں سے میں ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا، پہلے بھی اپنے دروس میں کئی بار یہ تنبیہ کر چکا ہوں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب جناب علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام علی، جب جناب حسن کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں امام حسن، جب جناب حسین کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں امام حسین. اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے جناب ابو بکر کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو، یا جناب عمر فاروق کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو، یا جناب عثمان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو. اس کے پیچھے ایک مخصوص سوچ ہے، نظریہ ہے. بنیادی طور پہ یہ نظریہ سوچ کن کا ہے؟ رافضیوں کا، جو ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، جناب عثمان کے دشمن ہیں، ان کے منکر ہیں، انہیں خلفائے حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے نجائز طور پہ خلافت سنبھالی تھی، یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے. تو امام علی کہہ کر وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ. امام حسن کہہ کر مراد کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ. جناب حسین کے نام کے ساتھ امام کا لفظ بول کے کیا مراد لیتے ہیں؟ خلیفہ. اگرچہ جناب حسین کو خلافت نہیں ملی لیکن خلافت کے حقدار تھے. یہ سوچ ہے ان کی. اور جناب بکر ان کے نزدیک خلافت کے حقدار نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگے گا. اور ہمارے بولے والے سنی وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. وہ بھی جناب علی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ امام، اور ابو بکر کے نام کے ساتھ حضرت. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے امام کہنا ہے تو ابو بکر کو بھی امام کہیں، پھر عمر کو بھی کہیں، عثمان کو بھی کہیں، تب آپ جناب علی کو بھی کہیں. یا چاروں کو امام کہیں یا کسی کو بھی امام نہ کہیں. تو یہ ائمہ کا لفظ سے مجھے یاد آیا تو میں نے وضاحت کر دی. کئی دفعہ امام کا معنی ہوتا ہے علم کے لحاظ سے بڑا، علم و عمل کے لحاظ سے بڑا شخص، جس کی پیروی کی جائے، جس کو ایک دنیا مانتی ہو. تو یہ لفظ اگر استعمال کیا جائے جناب علی کے نام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. ابو بکر کے ساتھ بھی پھر یہی امام کہیں. اور اگر آپ امام کا معنی حکمران لیتے ہیں، خلیفہ لیتے ہیں، پھر بھی جناب علی کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابو بکر کے ساتھ بھی استعمال کریں. بس اتنی سی بات ہے. تو وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ،
حکمرانوں کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. کن امور میں ان کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی؟ فیما یحب اللہ، ان امور میں جن امور سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، جن امور کو اللہ پسند کرتے ہیں، جن امور پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. تو امام بربہاری یہاں پہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنا. لیکن یاد رہے، مسلمان حکمرانوں کی اطاعت یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ مطلق طور پہ نہیں ہے، بلکہ مقید ہے. آپ دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو. اچھا یہاں پہ آپ رکیے ذرا، اللہ کی اطاعت کرو، کیا یہاں پہ کچھ شرط لگائی گئی ہے کہ اللہ کی کون سی بات ماننی کون سی نہیں ماننی؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت مطلق طور پہ کرنی ہے، علی الاطلاق کرنی ہے، سوچے سمجھے بغیر کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت بھی علی الاطلاق کرنی ہے، بغیر کسی شرط کے کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا حکمرانوں کی اطاعت مطلق طور پہ ہوگی یا مقید طور پہ؟ ان کی اطاعت مطلق طور پہ نہیں ہوگی، مقید طور پہ ہوگی. یعنی کہ ان کے وہ احکام مانے جائیں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. اگر ان کا حکم مانیں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو حکمرانوں کے ایسے احکام نہیں مانے جائیں گے. والد کی اطاعت، والدین کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ وہ بھی مقید ہے. والدین کے وہ احکام مانے جائیں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. اور خاوند کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ وہ بھی مقید ہے. اور کیا عورت پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے؟ واجب ہے. اس زمانے میں بھی آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ واجب ہے، جبکہ اب تو نعرہ لگ چکا ہے کہ مرد و عورت کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب تو برابری کے نعرے لگ رہے ہیں. تو اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور ایک مہینے کے روزے رکھے. کون سے مہینے کے؟ رمضان کے. وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کا آرڈر مانے. قِيلَ لَهَا، اس سے کہا جائے گا، ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا بڑا مقام ہے یہ! مقام اطاعت کرنے سے ملتا ہے، سرکشی کرنے سے نہیں. آج ہماری بچیوں کو ہمارا معاشرہ، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں سبق دے رہی ہیں کس کا؟ سرکشی کا. کہ خاوند کے سامنے اکڑو، بغاوت کا اعلان کر دو، گھر اس کا چھوڑ دو، تم آزاد ہو. اور آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ قبر کے عذاب کے غلام بنیں گے، جہنم کے عذاب کے غلام بنیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو غلام بن گیا. کس کا؟ اللہ رب العزت کا. جو غلام بن گیا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ سمجھے کہ میں یہ نعرہ لگا کے آزاد ہو گیا ہوں، وہ آزاد نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے. آزاد وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے جسم پہ میرے رب کی مرضی چلے گی، میرے جسم پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی چلے گی. تو یہ دیکھیے، جس عورت نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی رہی، اللہ کے تابع رکھا، رمضان کے روزے رکھتی رہی،
اللہ کے تابع رکھا، شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہی اور آخر میں اپنے خاوند کی بھی بات مانتی رہی، تو یہ وہ عظیم عورت ہے جس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں 1661 1661، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اولاد پہ واجب ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، لیکن یہ ساری اطاعتیں کیا ہیں؟ مقید ہیں۔ ان کی وہ باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ تو امام بربہاری نے مسئلہ نمبر 28 کے پہلے جملے میں کیا کہا ہے؟ حکمرانوں کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی۔ اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم، اور حدیث کا نمبر ہے 1846 1846۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اس عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے مخالف ایک تو خوارج ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن میں بغاوت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو آپ کو یہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حکمرانوں سے اپنے حقوق چھین لو، جو بات بات پہ حکمرانوں کا تختہ الٹنے کی باتیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں اور تقریباً سبھی اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مخلوق آج موجود نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بظاہر دین کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کو ان میں تقوی نظر آئے گا، پرہیزگاری نظر آئے گی، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری انہیں آمادہ کر دیتی ہے کس بات پہ؟ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پہ۔ کیونکہ جناب یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں چلتے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو آپ مصر کے اوپر نگاہ ڈال لیں، جزائر کے اوپر نگاہ ڈال لیں، ان ممالک میں کئی دفعہ بغاوتیں ہو چکی ہیں، شریعت کے نام پہ ہوئی ہیں، اور فائدہ نہیں ہوا، نقصانات ہی ہوئے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی۔ بے گناہ لوگ قتل ہوئے، معصوم عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم شریعت قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ اس شریعت سے بھی معروم ہو گئے جو قائم تھی، اور لوگ جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، عام لوگوں کو نقصان ہوا، ان بغاوتوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتب میں کہ جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں آپ ان پہ غور و فکر کر لیں، ان کے فوائد کم ہوئے ہیں، نقصانات زیادہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں آپ کے معاشرے میں۔ تو حدیث کیا ہے جی؟ وائل حضرمی روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید الجوفی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت، آپ یہ بتائیں کہ ان قامت علینا امراء، اگر ہمارے حکمران ایسے ہوں کہ یسألون حقہم، وہ ہم سے اپنے حق کا تقاضا کریں۔ حکمرانوں کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہماری بات سنو اور مانو۔ وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، لیکن ہمیں ہمارے حقوق نہ دیں۔ فَمَا تَأْمُرُونَ، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں
کہ ہم ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، یعنی کہ اپنے حقوق لے رہے ہیں اور پبلک کو پبلک کے حقوق نہیں دے رہے. فرمایا اسمعوا، ان کی بات سننا، وہ تقریر کریں، وہ حکم دیں تو بات سننا، یہ نہیں کہنا ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. وَأَطِيعُوا، اور ان کی کیا کرنا، اطاعت کرنا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، ان کے اوپر بوجھ ہوگا اس ذمہ داری کا جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہے. ان سے روز قیامت سوال ہوگا کہ تم نے پبلک کے حقوق کیوں نہیں دیے. اس کا حساب کتاب انہیں روز قیامت دینا ہوگا، لیکن دنیا میں ان سے بغاوت نہیں کی جائے گی. وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہوگا جس کا بوجھ تمہارے ذمے ڈالا گیا ہے. تمہارے اوپر بوجھ کیا ڈالا گیا کہ ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ احادیث دھیان سے سنیں. عام طور پہ جب ہم لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ حکمرانوں کی بات سنو اور مانو، وہ کہتے ہیں جی جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں یہ ان حکمرانوں کے بارے میں جو نیک ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، اور ہمارے حکمران تو بد ہیں، فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں. یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے حدیث پڑھ لی ہے کہ سوال کیا ہوا تھا کہ ایسے حکمران اگر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں جو ہمارے حقوق ادا نہ کریں، اپنے حقوق لیں، تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. فرمایا تم نے ان کی بات سننی ہے اور ماننی بھی ہے. اب ہے حدیث حذیفہ، یعنی کہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، جو میری شریعت سے ہدایت نہیں لیں گے، میری شریعت پہ نہیں چلیں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ ہی میرے طریقے کو، میری سنت کو اپنائیں گے. وسیقوم فیہم رجال، اور ان حکمرانوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے. وہ بظاہر انسانی جسم میں ہوں گے، لیکن دل کون سا، جو ان کے اندر دل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ شیطان والا. کتنے خطرناک حکمران ہے یہ. اور خبر کون دے رہے ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کیا بتایا آپ نے؟ ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جو دلی طور پہ شیطان ہو. کیا آپ نے کہا کہ بغاوت کر دینا، انقلاب لانا، آگ لگا دینا؟ قل، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، حذیفہ بن یمان. کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اے اللہ کے رسول اگر یہ صورتحال میں پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تسمعوا وتطیعوا للامیر، تم اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ حکمران کی طرف سے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے جائیں، اگرچہ تمہاری پٹائی کی جائے. وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ تمہارا مال ناجائز طور پہ لے لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے. یعنی کہ حکمران ایسا ظالم ہے جو تمہاری پٹائی بھی کرتا ہے، تمہیں کوڑے بھی مارتا ہے، تمہارا مال بھی چھینتا ہے، پھر بھی فرمایا فاسمع واطع، اس کی بات سننی بھی ہے، اس کی بات ماننی بھی ہے. یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1847 1847. اور حدیث کون سی آپ کو سنا رہا ہوں؟ بخاری مسلم کی. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے شاید ضعیف ہو. تو ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں،
اور نماز کے معاملے میں، رفع الیدین کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جیسے رفع الیدین کرنا سنت ہے، ایسے ہی یہ احادیث انہیں اپنانا صرف سنت نہیں بلکہ عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ جو اہمیت ہم دیگر احادیث کو دیتے ہیں، نماز کی احادیث کو دیتے ہیں، وہی اہمیت ان احادیث کو بھی دی جائے، اور یہ تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ تیسری حدیث، اسے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر ہیں، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1839 1839، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 7144 7144۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان مرد پہ واجب ہے کہ حکمران کی بات سنے اور مانے۔ کون سی باتیں سنے اور مانے؟ جو اس کو اچھی لگے۔ فرمایا معیار کیا؟ فیما احب و کریہا، آپ نے حکمران کی ہر بات سنے اور ہر بات مانے، چاہے اس کو اچھی لگے چاہے اس کو بری لگے۔ حکمران کی ہر بات ماننی، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے آپ کو بری لگے، آپ کا دل قبول کرے نہ کرے، ہر بات ماننی ہے۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، البتہ اگر معصیت کا حکم دیا جائے، نافرمانی کا حکم دیا جائے، گناہ کا حکم دیا جائے، تو فرمایا فإن أمر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة، اگر آپ کو معصیت کا حکم دیا جائے، ایسا حکم دیا جائے جسے مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو ایسا حکم نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر سنیں۔ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کی بات سنی جائے اور مانی جائے، کن امور میں؟ ان امور میں جن میں اللہ کی محبت ہے، جن کو اللہ جن امور سے محبت کرتے ہیں اور جن پہ اللہ راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران کی وہ باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے لحاظ سے واجب ہے۔ حکمران کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ باتیں بھی حکمران کی مانی جائیں گی جو شریعت کے لحاظ سے مستحب ہیں، سنت ہیں۔ حکمران کہتا ہے زور کے بعد کی سنتیں پڑھو، زور سے پہلے کی سنتیں پڑھو، پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو امور شریعت کے لحاظ سے مباح ہوں، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے، حکمران کہتا ہے اس کو بھی اختیار کرو، تو کیا اس کے یہ اوامر بھی مانے جائیں گے؟ کیوں جی؟ جی مانے چاہیے۔ اگر آپ نے شریعت کے وہی آرڈر ماننے ہیں جو آرڈر اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، تو پھر وہ آپ نے اللہ کے رسول کے آرڈر ماننے ہیں، حکمران کے تو نہیں مانے۔ جی وہ تو کوئی عام آدمی بھی کہے تو مانے جائیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ شریعت ہے۔ وہ تو بیٹا بھی باپ سے کہے گا تو باپ کو چاہیے مانے، جی کیونکہ بیٹا کیا سنا رہا ہے؟ شریعت سنا رہا ہے۔ حکمران کی اطاعت کا پتہ تب چلے گا جب آرڈر وہ آئے جو شریعت کے لحاظ سے مباح معاملہ ہے، جائز معاملہ ہے۔ شریعت نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن حکمران کہتا ہے آپ یہ کریں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہر بات ماننی چاہیے۔
شریعت کے لحاظ سے سڑک کے اوپر آپ گاڑی جس رفتار سے چاہیں چلائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جب سڑک پہ جائیں گے تو حکومت نے کہیں پہ لکھوا رکھا ہے کہ اس سڑک پہ رفتار 60 سے اوپر نہیں جانی چاہیے، اور کہیں پہ لکھوا رکھا ہے کہ 80 سے اوپر، اور کہیں پہ لکھوا رکھا ہے 100 سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ کیا حکمران کے یہ آرڈر مانے جائیں گے؟ بالکل مانے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، اور جو احادیث میں سختی آئی ہے کہ ان کی بات مانو، وہ انہی امور میں تو آئی ہے۔ حکمرانوں سے یہ کہا جائے گا کہ جائز امور میں آرڈر دیتے ہوئے آپ احتیاط کریں، علماء سے مشورہ کریں، عقل مند لوگوں سے مشورہ کریں، اور اگر مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مباح معاملے کو لازمی قرار دے دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مباح معاملہ ایسا ہو جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا اور کہہ دیا کہ مباح ہے، تو اس کے اوپر بھی پابندی لگانے سے پہلے حکمران کو سوچنا چاہیے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ ایسے امور سے دور رہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، کتنے نکاح؟ 1 2 3 4۔ اب دوسری شادی کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے۔ حکمران کہے جی نہیں کر سکتے، اور کہے کہ جائز امر ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس میں کوئی آرڈر دوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کا ایسا آرڈر قرآن کے خلاف جائے گا۔ البتہ کسی خاص کیس میں کسی آدمی پہ پابندی لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کیس پہنچا حکمران کے پاس یا حکمران کے نائب جج کے پاس، کیا پہنچا کیس کہ ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر رہا، بیوی عدالت میں پہنچی ہوئی ہے، پہلی بیوی، کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، کوئی رہائش نہیں لے کر نہیں دے رہا، یہ واجب کھانا بھی نہیں دیتا، اور وہ دوسری شادی کرنے جا رہا، اس نے اشتہار دے رکھا ہے نیوز پیپر میں، تو حکمران یہاں پہ مداخلت کرے گا، اس کو حق حاصل ہے کہ اسے روکے۔ لیکن عام شریعت بنا دینا، اصول بنا دینا کہ دوسری شادی نہیں ہو سکے گی، یہ اس کا جو آرڈر ہوگا یہ درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی شریعت نے ایک چیز کو جائز رکھا، لیکن حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر پابندی نہ لگائی تو کئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ پابندی لگا سکتا ہے، کسی جائز امر پہ وہ کیا لگا سکتا ہے؟ پابندی لگا سکتا ہے، کیونکہ معاملہ ویسے تو جائز تھا، لیکن جائز معاملے کی وجہ سے لوگوں کو کیا پہنچ رہا ہے؟ نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ گلی محلے کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، حکومتیں پابندی لگا دیتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، تو ان امور کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ حکمران دیکھتا ہے کہ گلیاں چھوٹی ہوں اور گاڑی کھڑی ہو تو لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کو ایسے امور میں آرڈر دینے کا حق حاصل ہے، وہ دیکھے کہ فائدہ کس میں ہے، اور اگر منع کرتا ہے تو دیکھے کہ نقصان کس چیز میں ہے، ان امور کا خیال کرتے ہوئے آرڈر دے سکتا ہے، اس کا آرڈر مانا جائے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1840 1840، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، نمبر ہے 7145
4, 5. یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا 2-3 امور کو واضح کرنے کے لیے. ایک یہ کہ جب حکمران ایسا آرڈر دے جس آرڈر پہ عمل کریں تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ کیا مباح معاملے میں کوئی آرڈر حکمران دے اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو کیا اسے مانا جائے گا. تو یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں جناب علی. کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا. واستعمل علیہم رجلا من الانصار، اور ایک انصاری کو ان کا امیر مقرر کیا، ان کا بڑا مقرر کیا. وَأَمَرَهُمْ، اور آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا أَن يَسْمَعُوا لَهُ، کہ وہ اس کی باتیں سنیں، وَيُطِيعُوهُ، اور اس کی باتیں مانیں، اطاعت کریں. فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، تو انہوں نے اس کو ناراض کر دیا کسی معاملے میں، وہ ان پہ ناراض ہو گیا کسی وجہ سے. فقالت، اس نے کہا اجمعوا لی حطبا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. ان کے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں یہاں پہ کیا جمع کرو؟ لکڑیاں. اب لکڑیاں جمع کرنا یہ مباح اور جائز معاملہ ہے یا نہیں؟ یقیناً جائز معاملہ ہے. تو حکمران نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم نے میری ہر بات سننی اور ماننی ہے، تو میں آرڈر دے رہا ہوں لکڑیاں جمع کرو. تو انہوں نے اس کی یہ بات مانی ہے، لکڑیاں جمع کر دی. پھر حکمران نے کہا اوقد، اس امیر نے کہا اوقدوا نارا، آگ جلاؤ. انہوں نے آگ بھی جلا دی. یہ بھی مباح معاملہ تھا، انہوں نے اس پہ بھی عمل کر دیا. ثم قال، پھر کہا کس نے؟ اس یعنی کہ امیر کہہ لیں آپ، کمانڈر کہہ لیں. الم یأمرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمعوا لی وتطیعوا. ایک دفعہ پھر تمہید باندھ رہا ہے وہ کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگوں نے میری ہر بات سننی ہے اور ماننی ہے؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے بالکل اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا. تو کہنے لگا فادخلوها، یہ جو آگ جل رہی ہے اس میں چھلانگیں لگا دو. فنظر بعضهم الى بعض، اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. لکڑیاں جمع کرنے کا کہا گیا، حالانکہ مشکل کام تھا، انہوں نے عمل کیا. کہا گیا آگ جلاؤ، آگ جلا دی. اب کہا جا رہا ہے آگ میں کود جاؤ. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھی کیا کریں، پریشان ہو گئے. پھر ان میں سے کسی نے کہا انما فررنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم نے اپنا آبائی دین کیوں چھوڑا؟ ہم نے دین اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. کس سے بچنے کے لیے؟ آگ سے بچنے کے لیے. اور ابھی ہمیں آگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کود جاؤ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے قربانیاں دے رہے ہیں. تو اسی حالت میں وہ سب رہے، سوچوں میں بھی پڑے رہے، آپس میں مشورے کرتے رہے. اتنی دیر میں سکن غضبہ، امیر صاحب کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا، اور ادھر سے آگ بھی بجھ گئی. جب یہ لوگ واپس آئے مدینہ منورہ میں تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس معاملے کا تذکرہ کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها، اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر
ان کا ٹھکانہ کیا رہتا؟ آگ ہی رہتی، آگ سے نکل نہ پاتے. انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو کی جائے گی وہ اچھے کاموں میں کی جائے گی، غلط کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جس کام میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس کام میں نہ حکمران کی اطاعت کی جائے گی، نہ والد کی، نہ خاوند کی، نہ ٹیچر کی، نہ مدرس کی، نہ کسی اور کی. تو اب یہ واضح ہو گیا کہ جب حکمران خلاف شریعت آرڈر دے تو اس کا یہ آرڈر نہیں مانا جائے گا. لیکن کیا حکمران کے غلط آرڈر دینے پہ بغاوت قائم کر دی جائے گی؟ انقلاب کا نعرہ لگا دیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ حکمران کہتا ہے کہ سب لوگ داڑھی منڈوا لیں، اور داڑھی کا حکم کیا ہے جی اسلام میں؟ فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. اب حکمران کی یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ مانیں گے تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے. اللہ پہلے، حکمران بعد میں. لیکن کیا اس آرڈر کے آنے پہ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ میں آج سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ حکمران ہمیں داڑیاں مونڈنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے بغاوت آئندہ اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، ایسا کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. وہ آرڈر جو غلط آیا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے، باقی جو آرڈر ہیں، جو صحیح آرڈر ہیں، وہ مانے جائیں گے.